بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، بال بھارتی کتاب کا نام ہے اور کلاس ہے چوتھی جماعت کی کتاب کا ہم کریں گے آج سبق نمبر 9 ہے پھولوں کا تحفہ۔ تو آج ہم یہ سبق میں پھولوں کے تحفے کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، تو شام کو اسکول سے آتے ہی امجد نے بڑے لاڈ سے ماں کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور بولا، میری اچھی امی مجھے ایک چیز لے دیں گی؟ ضرور لے دیں گے، مگر یہ کیا؟ نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور کہتی، امجد نے فوراً کہا، اوہ بھول ہو گئی، السلام علیکم پیاری امی۔ تو دیکھیے، میم کے اوپر پیش ہے تو السلام، صحیح تلفظ السلام علیکم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب اسکول سے آتے ہی کس چیز کی مانگ؟ امی نے کہا، مجھے خوب سارے کھلونے چاہیے۔ گلو کے پاس چابی والی کار ہے، شانی نے بلی کے بلوٹے پال رکھے ہیں، کاشی کے پاس ایک چھوٹا خرگوش ہے، سب اپنی اپنی چیزوں سے کھیلتے ہیں، میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل سکوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی ڈھیر سارے کھلونے لا دوں گی۔ وعدہ؟ امجد نے اطمینان کرنا چاہا۔ ہاں، پکا وعدہ۔ چلو اب جلدی سے کپڑے بدلو اور ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اگلے روز امجد کو اسکول بھیجتے ہوئے امی نے کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے سے تمہاری خالہ کے گھر جانا ہے، شام تک لوٹ آؤں گی، مجھے دیر ہو جائے تو کھانا کھا لینا، اور ہاں دیکھو، اسکول سے آ کر ادھر ادھر بھٹکنے مت جانا۔ پھر امی چلی گئیں۔ شام کو جب امی لوٹی تو ان کے ہاتھوں میں ایک گملہ تھا اور گملے میں موتی کا پودا۔ انہوں نے امجد کو پکارا، امجد دیکھو بیٹا، میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ امجد اپنے کمرے سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ دیکھو یہ گملہ خالہ جان نے تمہارے لیے دیا ہے، امی نے کہا۔ گملے پر نظر پڑتے ہی امجد کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی ایک دم خوشی سے جوش سے آیا تھا نا، لیکن گملے پر نظر پڑی تو اس کا جوش جو ہے ٹھنڈا پڑ گیا، اسے گملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی میں اس کا کیا کروں؟ کیا یہ میرے ساتھ کھیلے گا؟ گندا سا پودا۔ امجد نے برا سا منہ بنایا۔ بیٹے یہ موتیا ہے، جب اس پر پھول کھلیں گے اور سارے گھر میں خوشبو پھیلے گی تب دیکھنا۔ امجد نے امی، اب یہ پیج نمبر ہمارا 29 کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ پیج پہ چلیں گے ہم۔ امجد نے امی سے کوئی بحث نہ کی، کھانا کھا کر چپ چاپ سونے چلا گیا۔ ایک روز جب امجد صبح سویرے مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آیا تو اسے سارا گھر مہکتا محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے ناک چڑھا چڑھا کر خوشبو سونگھنے لگا۔ امی یہ کیسی خوشبو ہے؟ پھر اس کی نظر کھڑکی میں رکھے ہوئے گملے پر پڑی جس میں ایک پودا تھا اور پودے پر 4 پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ لپک کر گملے کے قریب گیا اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر امی نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا میں نہ کہتی تھی، پھول کھلیں گے تو سارا گھر خوشبو سے بھر جائے گا۔ امجد نے آنکھیں کھولی، اب اس کی آنکھوں سے گملے اور پودے کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ اس نے ہولے سے پودے کو چھوا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک پیار بھرا احساس۔ امی نے اسے ایک اور گملہ لا دیا۔ اب وہ گملوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ گملوں کو صاف کرتا، پودوں کو پانی دیتا، اس نے گملوں کو سبز رنگ بھی دیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرنے لگا۔ ایک روز اسکول میں ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ کل کتابوں کی بجائے ایسی چیزیں لے کر اسکول آئیں جو گھر پر مشغلے کے طور پر جمع کرتے۔ مشغلے یعنی شوق کے طور پر ہم اس میں وقت گزارتے نا، تو اس کو بولتے مشغلہ، چاہے وہ کھلونے ہوں، ڈاک ٹکٹ ہو، اپنی بنائی ہوئی تصویریں ہوں یا پرندوں کے پر ہوں۔ اعلان سن کر امجد بڑا پریشان ہوا، اس کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ گھر لوٹا تو وہ چپ چاپ ہی تھا۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے امجد؟ کسی سے لڑ کر آ رہے ہو یا ماسٹر صاحب کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہو؟ پہلے تو امجد چپ ہی رہا، مگر جب امی نے بہت کریدا
تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ امی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم یہ نئے والا گملہ لے جاؤ جس میں 3 خوبصورت پھول کھلے ہیں، پرانے گملوں کے پھولوں سے ایک گلدستہ بنا لو، آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ امجد نے امی کی مدد سے پھولوں اور کلیوں کا خوبصورت گلدستہ بنایا، درمیان میں سبز پتے ٹانک دیے۔ اس نے گملے کو اچھی طرح صاف کیا، اسے یقین تھا کہ اس کی چیز سب سے الگ اور انوکھی ہوگی، ایسی چیز کوئی نہیں لائے گا۔ اسکول پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئی لڑکا بلی کا بچہ لایا ہے، کسی نے طوطے کا پنجرا اٹھایا رکھا ہے، کسی کے پاس مٹی کے کھلونے ہیں۔ ماسٹر صاحب جماعت میں آئے تو سب لڑکوں نے باری باری اپنی چیزیں بتائیں۔ امجد کی باری آئی تو اس نے وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا، پھر گلدستہ لے کر اپنے استاد سے کہا، جناب یہ دیکھیے، اسے میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ دیکھیے یہ ہے نا گلدستہ بنایا اس نے اور یہ گملہ۔ تو اس نے کیا کہا کہ جناب یہ دیکھیے، میں نے اسے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ یہ کہہ کر امجد نے بڑے احترام سے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ تمام بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ماسٹر صاحب نے امجد کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے، ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ تو یہیں پر ہمارا جو سبق مکمل ہو چکا ہے نا، تو سمجھ میں آ گیا نا کہ ہمیں جو ہے پودے لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول خوشگوار بنا رہے۔ اب ہم اگلے پیج پر چلیں گے تو دیکھیے ہمارا سبق مکمل نہیں ہوا۔ دیکھیے یہ لائن بچی ہوئی ہے، امجد نے اپنے گملے کو اسکول کے لیے تحفے کے طور پر دینے کا اعلان کیا تو بچوں نے دوبارہ تالیاں بجائیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا۔ لکھنے والے جو مصنف ہے یعنی رائٹر معروف احمد چشتی۔ تو اب یہاں پر الفاظ معنی ہیں تو میں الفاظ معنی پڑھ دوں گی، آپ لوگ اس کو پڑھ کر اچھے سے سن لیجئے گا اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں گے الفاظ کے معنی۔ بلوٹے بلی کے بچے، جوش ٹھنڈا پڑنا، کام میں دلچسپی ختم ہونا، آبیاری کرنا، پودوں کو پانی دینا، مشغلہ شوق سے کیا جانے والا کام، کریدنا بار بار پوچھنا، ماجرا واقعہ، خوشگوار اچھا لگنا، اچھا لگنے والا۔ اب تو یہاں پر ہمارا الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے مشق ہماری ایکسرسائز ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پہ پہلا سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے، تو ایک جملے میں ہمیں جواب دینا ہے، تو یہیں پر میں نے دیکھیے جواب لکھ دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، امجد نے امی سے کس چیز کی مانگ کی؟ تو یہاں پر میں نے دیکھیے جواب لکھا ہے خوب سارے کھلونے کی۔ تو پورے جملے میں جواب اس طرح لکھیں گے، امجد نے امی سے خوب سارے کھلونے کی مانگ کی۔ کس چیز کی جگہ یہ خوب سارے کھلونے لکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 2، امی خالہ کے گھر سے کیا لے کر آئیں؟ امی خالہ کے گھر سے گملہ موتیوں کے پودوں کا لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 3 ہے، امجد کا جوش کیوں ٹھنڈا پڑ گیا؟ امجد کا جوش گملے کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا، تو کیوں کی جگہ لکھ دیں گے گملے کو دیکھ کر۔ اب سوال نمبر 4 ہے، امجد کے گملے میں پھول کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ امجد کے گملے میں پھول کھلیں گے تو خوشبو پھیلے گی۔ اب سوال نمبر 5 ہے، ہم میں سے ہر کسی کو پودا کیوں اگانا چاہیے؟ ہم میں سے ہر کسی کو پودا اس لیے اگانا چاہیے تاکہ ہمارا ماحول خوشگوار بنا رہے، یا تاکہ ہمارا ماحول خوشگوار ہوگا، ہے نا۔ اب اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، امجد کے دوستوں کے پاس کون کون سی چیزیں تھیں؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے امجد کے دوستوں میں سے گلو کے پاس چابی والی کار ہے، شانی نے بلی کے بلوٹے پال رکھے ہیں، کاشی کے پاس ایک چھوٹا سا خرگوش ہے۔ اب اگلا سوال، سوال نمبر 2، امی نے امجد کو کس بات کی تاکید کی؟ تو جواب دیکھیے، امی نے امجد کو تاکید کی کہ نہ سلام نہ دعا، یعنی آتے ہی ہمیں کہیں گھر باہر سے ہم آتے ہیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے نا، تو امی نے تاکید کی نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی شروع ہو گئے تھے نا۔ تو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک روز اسکول میں ماسٹر صاحب نے کیا اعلان کیا؟ جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے جواب ہے، ایک روز اسکول میں ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ کل کتابوں کی بجائے ایسی چیزیں لے کر اسکول آئیں جو وہ گھر پر مشغلے کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 4 ہے، ماسٹر صاحب کو گلدستہ پیش کرتے وقت امجد نے کیا کہا؟ تو دیکھیے یہاں سے سوال جواب ہوگا،
ماسٹر صاحب کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے امجد نے کہا، جناب یہ دیکھیے، اسے میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ اب دیکھیے اگلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے بیانات میں سے صحیح بیان چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ تو انہیں صحیح بیانات دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہم کو لکھنا، امجد کو بہت سارے کھلونے چاہیے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیل سکے۔ تو اس پر ٹک لگا دیا ہے میں نے، آپ لوگ یہاں پر لکھ لیں گے۔ اب نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک روز جب امجد صبح سویرے مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آیا تو اسے گھر مہکتا محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے ناک چڑھا چڑھا کر خوشبو سونگھنے لگا۔ تیسرا ہے، امجد کی آنکھوں سے پیار جھلک رہا تھا۔ ذیل کے جملے کس نے کہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ پہلا ہے، مجھے خوب سارے کھلونے چاہیے، امجد نے کہا۔ یہاں لکھ جائیں گے امجد نے کہا۔ اس کے بعد ہے دیکھو یہ گملہ خالہ جان نے تمہارے لیے دیا ہے، امی نے کہا۔ کیا بات ہے امجد، کسی سے لڑ کر آ رہے ہو؟ امی نے کہا۔ ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے، ماسٹر صاحب نے کہا۔ اب اگلا سوال ہے، سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی ہے، تمام بچے مل کر اپنے اسکول میں مختلف پھولوں کے چند گملے لگائیں۔ تو آپ کو یہ اسکول میں جو ہے پھولوں کے گملے لے کر جانے لگانے ہیں۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہے، بلی کے بچے کو بلوٹا کہتے ہیں، اسی طرح دوسرے جانوروں کے بچوں کے نام معلوم کیجیے۔ تو دیکھیے مرغی کا بچہ ہے نا، تو مرغی کے بچے کو چوزا کہتے ہیں، کتے کے بچے کو پلا۔ تو اور بھی جانوروں کے بچے ہیں، ان کے نام آپ دیکھیے۔ اس کے بعد آئیے زبان سیکھیں، یہاں پر قواعد یعنی گرامر کا کام ہے یہ۔ تو اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ضمیر۔ تو اس کی تعریف دیکھیے، یہ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ اسم تو نام ہم نے اس سے پہلے پڑھ رکھا ہے نا، اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، تو اب اس کی جگہ، اسم کی جگہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلاً ان جملوں کو پڑھو۔ امجد پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا، امجد روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ ان جملوں میں امجد کا نام 2 بار آیا ہے۔ اس تکرار سے بچنے کے لیے دوسرے جملے میں ہم امجد کی بجائے لفظ وہ استعمال کیا جائے گا۔ اب دوسرا جملہ اس طرح ہوگا نا، وہ روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا، یعنی بار بار ایک سیم نام ہم نہیں بولیں گے، اس کے جگہ ہم یہ وہ بول سکتے ہیں نا۔ تو اس جملے میں لفظ وہ جو ہے ضمیر ہے۔ تو وہ کے علاوہ میں، ہم، تو، تم، آپ وغیرہ الفاظ بھی ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو الفاظ میں، ہم، تو، تم، آپ سے ایک ایک جملہ بنا کر اپنی بیاض میں لکھی، یعنی میں سے، میں آج اسکول جاؤں گا، تو میں کا جملہ ہو گیا ہم آج گھومنے جائیں گے، تو ہم کا جملہ ہو گیا تو کہاں گیا تھا، تم کہاں سے آئے، آپ کب آئے، یا آپ کون ہو، کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ ایک ایک جملہ آپ بنائیے گا اپنی بیاض میں، یعنی اپنی کاپی میں لکھے گا۔ یہیں پر ہمارا پورا سبق جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور شیئر کریں گے تو جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ہوں گے، فرینڈز وغیرہ، تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی نا، تو ان کی ہیلپ ملے گی آپ کو، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بھی سپورٹ کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔